الخلق ونور الخلق وصور الخلق في الأرحام والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت، قابل قدر دوست اور بزرگوں، سورہ احزاب دی ایک آیت مبارکہ دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت دے مطابق مینوں حق سچ کہن دی توفیق عطا فرما۔ پھر سنن اور سنان تو بعد اللہ رب العزت مجھ گناہگار ناچیز سمیت تمام سامعین حاضرین کو قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ انسان دا کوئی عمل چھوٹے تو چھوٹا یا بڑے تو بڑا اس وقت تک اللہ دی دربار دے وچ قبول نہیں ہو سکتا جدوں تک بندے دے اندر ایمان موجود نہ ہو۔ نہ ایمان تو بغیر انسان دا کوئی عمل قبول ہے اور نہ ایمان تو بغیر انسان جنت کا مستحق بن سکتا۔ گویا کہ جنت جان واسطے اعمال نو قبول کران واسطے ایمان شرط ہے، اور بندہ اے بے شمار آیات اس کے اوتے دلالت کر دیاں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انثى، کوئی بندہ تو ہاڈے وچوں چاہے وہ مرد ہوئے چاہے وہ عورت ہوئے نیک کام کردا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ کہ وہ نیک کام کرنے والا مرد اور عورت ہوئے مومن ایماندار ہوئے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایہی لوگ جنت دے حقیقی حقدار تے مستحق۔
تو ہن ضروری ہے کہ بندہ ایماندار ہوئے. ایماندار ہون واسطے ایمان دے دائرے دے اندر داخل ہون واسطے شریعت نے کلمہ رکھے. جدو وہ بندہ کلمہ پڑھ لے وہ بندہ ایمان دے دائرے دے اندر داخل ہو جاتا. وہ کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کلمے دے پڑھن تو بغیر کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا. اور یاد رکھو شریعت دے جتنے احکامات ہیں شریعت دے جتنے احکامات ہیں انہاں دی مختلف حیثیت ہیں. ایک اس دی حیثیت ہے اس لحاظ نال کہ یہ فرض ہے. ذرا میرے دھیان کرو آن جان والے بندے توجہ نہ کرو. یہ تواڈے پنڈ دی باہروں تو بندہ نہیں آیا. شریعت نے ہر حکم دی ایک حیثیت مقرر فرمائی ہے کہ اے واجب ہے، اے مستحب ہے، اے سنت ہے، اے مباح ہے، اے فرض ہے. کلمے دے اسی طرح شریعت نے کلمے دے بھی فرض رکھے تھے. شاید تمہیں علم نہ ہوئے کلمے دے کتنے فرض ہیں جی؟ کسی کو پتہ ہے؟ اے جنہ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے دے فرض پتہ کسی اے بیکھڑ کسی مولوی کو پوچھے میں دس دینا تو میرے تذہین کی تسلیم کردہ کہ آج تو پہلے تو کسی دسی ہی نہیں. اینجے گا دینا اے کسی عالم نے کو پوچھ لگے کلمے دے دو فرض ہے. پہلا فرض پوری زندگی دے وچ ایک دفعہ پڑھنا. پوری زندگی دے وچ اس دے پڑھے بغیر کوئی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے واسطے کلمہ ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے. پہلا فرض کہ زندگی چ ایک دفعہ پڑھنا. دوسرا فرض ہے کلمے کو سمجھ کے پڑھنا. اسی پڑھ چھڑتے ہیں لیکن آج تک اسا کلمے نو سمجھ کے نہیں پڑھیا. جے اگر سمجھ جاندے اسی کلمے نو اج اسی شرک تے بدعت دے اس اندھیرے دے کولوں پاک ہو جاندے. اسا نہیں پڑھیا تاں اسی دن بدن نئے نئے رسم و رواج بدعات رسومات شرک دے اندھیرے دے اندر اسی دن بدن جا رہے ہیں. دی وجہ یہ کہ ایسا کلمہ پڑھیا ہے لیکن کلمے نو سمجھ کے نہیں پڑھیا. کلمے دی سمجھ اللہ رب العزت نے کلمے دے اندر کی چیزیں رکھیاں مختصر انشاءاللہ. کلمے دے کل دو حصے. کتنے حصے؟ دو حصے. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. پہلے حصے دے اندر اللہ رب العزت نے زندگی دا مقصد بیان کیتا ہے. دوسرے حصے دے اندر اللہ رب العزت نے زندگی گزارن کا طرز دسے طریقہ دسے. میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے حصے لا الہ الا اللہ دے اندر اللہ نے زندگی دا مقصد بیان کیتا ہے. دوسرے حصے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ رب العزت نے طرز زندگی دسیا ہے کہ زندگی گزارنی کیویں گزارن دا طریقہ کی. ہن قرآن مقدس تو پوچھئے بلکہ خود کلمے دے اندر پہلا جڑا جز ہے اے دے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت نو بیان کیا, اپنی توحید نو بیان فرمایا. لا الہ الا اللہ. تہاڈی زندگی دا مقصد یہ کہ تسی میں اکیلے اللہ نو اپنا الہ مان لو. تسی مینوں اپنا حاجت روا تے
مشکل کشا من لو مصیبت دے وچ کم آن والا مینوں تسلیم کرو اگر تہاڈے کولو اولاد بھی نعمت نہیں تا اولاد دین والا مینوں تسلیم کر لو میرے در نو تسی اولاد دین والا تسلیم کرو کہ اس سے در تو اولاد لب سکتی ہے اس تو علاوہ کسی در تو اولاد نہیں لب سکتی ہر مشکل دے وچ ہر تکلیف دے وچ ہر مصیبت دے وچ ہر اندھیرے دے وچ تسی مینوں الہ تسلیم کر لو کہ مصیبت دے وچوں نجات دین والا بھی اللہ ہے مقدمات دے وچوں رہائیاں دین والا بھی اللہ ہے تے ہر قسم دی چھوٹی بڑی تکلیف نو دور کرن والی ذات اکیلے اللہ دی اے تہاڈی زندگی دا کی ہے مقصد اگر اے مقصد یا اگر اے چیز ساڈے اندر نہیں تو سمجھ لو ساڈی زندگی بیکار گزر رہی ہے ساڈی زندگی بیکار گزر رہی ہے قرآن مقدس دے اندر غالباً 11واں سپارہ ہے سورۃ یونس ہے سورہ یونس دے اندر اللہ رب العزت نے اسی چیز نو بیان فرمایا ذرا توجہ کرے میں شارٹ کٹ کرنی ٹائم بہت کٹ ہے هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء اللہ وہی ذات ہے کہ جس اللہ نے سورج نو بنایا ہے شمسا سورج نو بنایا ہے ضیاء روشنی دین والا والقمر نورا تے چاند نو بنایا ہے نورانیت عطا کرن دے واسطے وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب تے اللہ رب العزت نے چاند نو تے اس سورج نو ایک حساب تے چلایا ہے ایک حساب اللہ نے مقرر کر دیتا ہے دھیانے مقرر کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے اللہ فرماندے نے میں کیوں مقرر کیتا ہے وہ دیاں منزلہ نو اس واسطے کہ تاکہ تسی سال دا حساب لا لو تاکہ تو انو پتہ چل گئے کہ ان سال شروع ہو گیا یا سال وہ اپنے اختتام تے پہنچ گیا اے ساری گل کرن تو بعد اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ اے جڑا سارا کائنات دا میں نظام بنایا ہے اس نو میں کیوں بنایا ہے إِلَّا بِالْحَقِّ اہل اظہار الحق اپنی توحید نو ظاہر کرن دے واسطے میں سب کچھ بنایا ہے اے جڑی کائنات تو نظر آ رہی ہے نا چاند ستارے سورج پہاڑ درخت جنگلات دریا سمندر نہراں اے جڑا سارا تو نظام نظر آ رہا الا بالحق ای لاظہار الحق حق نو ثابت کرن واسطے توحید نو ثابت کرن واسطے اپنی ذات نو منان واسطے میں سب کچھ بنایا کسی اور واسطے میں نہیں بنایا تو آندھے نا آج کل ایک حدیث اگرچہ پرلے درجے دی موضوع تے من کڑت ایک ہے نا ضعیف چلو کسی درجے قبول ہو جاندی جا کے موضوع حدیث من کڑت حدیث جنہ بہت بڑا جرم ہے کہ لولا کلما خلقت الافلاق سونیا جے تو نہ ہوندا تا میں ایک کائنات نہ بناتا اے غلط ہے موضوع روایت ہے من کھڑت ہے اللہ نے اس کائنات نو کسی ذات واسطے نہیں بنایا اپنی توحید نو ثابت کرنے واسطے بنایا بہرحال پہلے جز کے اندر اللہ نے انسان دی زندگی دا مقصد بیان فرمایا مقصد کی ہے اللہ نو اکیلا نہ لینا اے انسان دی زندگی دا مقصد ہے
دوسرے حصے کے اندر اللہ نے طرز زندگی بیان فرمایا کہ طرز زندگی کی زندگی گزارن دا اگر طریقہ تسی چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کرو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اے انسان دے واسطے زندگی گزارن دا طریقہ دے طرز بنا کے اللہ نے بھیجا. اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق عمل وہی کر سکتا جس نو میرے پیغمبر دی ذات دے اوتے ایمان ہوے. انجے گل ہے ایک بندہ ایک بندے نو مندا ہی نہیں اس دی طرز تے زندگی نہیں گزار سکتا. او دی نقل کرن واسطے او دی کردار تے او دی سیرت تے اوتے عمل کرن واسطے او دی ذات دے اوتے ایمان لانا ضروری ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات دے اوتے ایمان رکھنا ضروری ہے. دو چیزاں ذہن دے وچ رکھ لو. اگر دو چیزاں دے اوتے ساڈا ایمان ہویا تو سمجھ لو ساڈا نبی دے اوتے ایمان ہے. اگر انہاں دوواں دے وچوں ایک چیز بھی کم ہو گئی ایک چیز بھی نکل گئی تو ساڈا ایمان ساڈے نبی اوتے کامل نہیں ہو سکتا. ایک ہے میرے محبوب دی نبوت صرف نبوت ایک ہے ختم نبوت. ایک ہے نبوت اور ایک ہے ختم نبوت. یہ دو چیزاں یہ دوئیں ایک دوجے دے لازم ملزوم ایک دوجے تو جدا نہیں ہو سکتے. نبوت ایمان لانا بھی فرض ہے تے ختم نبوت ایمان رکھنا بھی فرض ہے. جیڑا بندہ صرف نبوت ایمان رکھدا ختم نبوت ایمان نہیں رکھدا وہ بندہ بھی مسلمان نہیں. تے جیڑا بندہ صرف ختم نبوت رکھدا نبوت نہیں رکھدا وہ بندہ بھی مسلمان نہیں. انہاں دوواں چیزاں دے اوتے ایمان رکھنا ضروری ہے. مشرک مکہ دے مشرک تے کفار اے کیوں کافر بنے سن؟ ایک تا اے اللہ دی ذات دے وچ شرک کر دے سن. دوجا اے میرے محبوب دی نبوت تے ایمان نہیں سن رکھے. ختم نبوت نہیں نبوت تے اوہاں دے سن بشر رسول نہیں ہو سکتا. بشر رسول نہیں ہو سکتے. مختلف قسم دے انہاں اعتراض کیتے یعنی انہوں نے میرے محبوب دی نبوت ایمان نہیں رکھا. قرآن نے انہوں نے کافر آکھیا قرآن نے انہوں نے مشرک آکھیا. تے جنہ بندیاں نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت بھی ایمان نہیں رکھیا نبوت رکھیا نے ختم نبوت نہیں رکھیا او بندے بھی مسلمان نہیں. او بندے بھی مسلمان. قرآن مقدس کے اندر ویسے اے جڑا مسئلہ ہے نا ختم نبوت والا اے مسئلہ بدیہی ہے. اے دے اوتے دلائل دین دی ضرورت نہیں. دلائل اس چیز دے بارے دتے جانے جس دے وچ ابہام ہوے کوئی شک ہوے اختلاف ہوے. چلو اس شک نو دور کرن واسطے اختلاف نو مٹان واسطے بندہ دلائل دیندا. اے جڑا ختم نبوت دا مسئلہ ہے اے دلائل دا محتاج نہیں. اے بدی مسئلہ ہے. اے انتہار ہے کہ جب ایک بندہ کہ اے آسمان ہے دوجہ بندہ کہ دلیل دے میں نو اے آسمان ہے. ایک بندہ کہ سپیکر ہے اکھے اس دے دلیل دے سپیکر ہے. یہ تو بے وقوفی نے دلیل منا. وہ یہ ہے جو سپیکر سامنے نظر آ رہا سپیکر ہے نظر آ رہا آسمان ہے نظر آ رہے زمین ہے اس دے دلیل دین دی ضرورت نہیں. اے بدی مسئلہ ہے. اسی طرح ختم نبوت دے اوتے دلیل دین دی ضرورت نہیں. اے مسئلہ اتنا ظاہر ہے اے اتنا واضح مسئلہ ہے کہ اے دلیل دا محتاج نہیں. لیکن بطور تبرک دے قرآن دے ایک آیت میں تواڈے سامنے خود بھی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے او دے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا. سورہ احزاب دی آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ فرماتے ہیں ما کان نہیں ہے محمد ابا
تہاڈے اے حقیقی والد دن اس طرح میرے محبوب تہاڈے حقیقی والد نہیں ہیں اگرچہ روحانی طور تے نبی اپنی امت دا باپ ہوندا ہے لیکن حقیقی طور تے نبی اپنی امت دا باپ نہیں بن سکدا ما کان محمد ابا احد من رجالکم اے تہاڈے وچوں کسی دے حقیقی والد نہیں ہیں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ہاں کین اللہ فرماندے نے اے میرے رسولن انہاں میں اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے رسالت دا تاج میں انہاں دے سر دے اوتے سجا کے بھیجیا ہے و خاتم النبیین تے اللہ رب العزت نے فرمایا دھیان رکھیو جڑے پہلے میں رسول تے نبی بھیجدا رہا انہاں دی کیفیت تے انہاں دی حیثیت ہی سی ایک نبی آندا سی او دنیا تو جاندا سی تے پھر تو پیچھے دوسرا نبی آ جاندا سی او جاندا سی تے پیچھے دوسرا رسول آ جاندا سی لیکن میرے جڑے محبوبن اے میرے رسولن ایہو جے رسولن کہ انہاں تو بعد میں رسالت نو ختم کر دیتا ہے انہاں تو بعد میں نبوت نو ختم کر دیتا ہے رسالت بھی انہاں دے اوتے ختم ہے تے نبوت بھی انہاں دے اوتے ختم ہے وخاتم النبیین انہاں تو بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے تے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے وخاتم النبیین خاتم نہ خاتم دا معنی مہر نہیں مہر خاتم دا معنی ہے مہر جس طرح ایک بندہ خط لکھدا خط لکھن تو بعد اس نو لفافے دے وچ پا دیتا اس لفافے نو بند کر دیتا بند کرن تو بعد جدوں ڈاکخانے جاندا ہے او جڑا ڈاکیا ہوندا ہے باؤ جڑا ہوندا ہے او دے تے کی لاندا ہے مہر لاندا ہے مہر لا دینا او دی مہر لاہن دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ نہ ان اندر دا خط باہر آ سکتا ہے نہ باہر دی کوئی اور چیز اندر جا سکتی ہے اس نو پٹن دی اجازت نہیں اے بند ہو گیا وخاتم النبیین اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی بنا کے بھیجا رسول بنا کے بھیجا اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو سارے نبیاں دے واسطے خاتم بن کے آیا جدو تیری نبوت آ گئی ہے ہن تے نبوت ختم ہو گئی ہے ہن تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تیرے تے نبوت میں ختم کر وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ فرمانے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اللہ نے علم سی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد کچھ دجال لوگاں نے کچھ کذاب لوگاں نے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے اللہ ہر چیز کو جانتا سی بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ دے علم دے وچ اے بھی سی کہ کچھ لوگاں نے آ کے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین میں روڑا اتھے ہی مکا دیتا نبوت تے رسالت میرے محبوب تے ختم ہو گئی ہے ہن جڑا بعد اس دعویٰ کرے گا چاہے وہ تشریح ہوئے غیر تشریح ہوئے جڑا بھی ہوئے وہ جھوٹا تے دجال تے کذاب تا ہو سکتا ہے نبی نہیں بن سکتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 29 دجال آنگے کذاب آنگے یزعم کلہم انہ نبی اللہ او سارے اپنے ذات دے وچ گمان کرنگے کہ اسی اللہ دے نبی اسی اللہ دے نبی ہوں جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین میں ہی آخری نبی ہوں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا یہ ساڑھے نبوت دا حصہ ہے ساڑھے ایمان دا حصہ ہے ایک نبوت دا ایمان رکھنا اور دوسرا ختم نبوت دا ایمان رکھنا دونوں چیزاں ہیں اس بغیر ایماندار بندہ نہیں بن سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا اور دوسرے سپارے اندر غالباً چھٹا سپارہ ہے سورۃ مائدہ بالکل ابتدا ہونی پئی ہے پہلے ہی رکوع ہے اللہ رب العزت نے بڑے عجیب انداز کے نال میرے محبوب کی نبوت کا مسئلہ سمجھایا
اے میں کلمے دا دوسرا حصہ بیان کر رہے تھے، اگرچہ ہے بڑی تفصیل، میں پہلا حصہ بھی شارٹ کٹ بیان کیتا، اے بھی شارٹ کٹ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس بندے دی نقل اساں کرنی ہے کم از کم اس دی حیثیت دا سانو پتہ ہونا چاہیے۔ سانو اللہ نے آکھا نا میرے محبوب دی ریس کرو، میرے محبوب دی نقل کرو، جس بندے دی نقل کیتی جاندی ہے کم از کم اس دی حیثیت دا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دی حیثیت کی ہے۔ آپ نبی اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جا کے خطبہ حجت الوداع دے رہے سن، دین دے احکامات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تے اتھے جبریل امین قرآن دی احکامات دے لحاظ نال آخری آیت، احکامات دے لحاظ نال آخری آیت قرآن دی تو لے کے جبریل امین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی۔ آپ اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم آج آلے دھاڑے میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفات آلے دھاڑے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج آلے دھاڑے تہاڈے واسطے میں اللہ نے تہاڈے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ میرے اللہ دے مخاطب کون؟ سب تو پہلے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، پھر دوسری مرتبہ میرے نبی دے صحابہ جڑے سامنے موجود سن وہ اللہ دے مخاطب۔ اللہ فرمان لگے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج آلے دھاڑے تہاڈے واسطے میں اللہ نے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ آج تو بعد کوئی بندہ دین دے وچ کسی قسم دی زیادتی بھی نہیں کر سکتا تے کمی بھی نہیں کر سکتا۔ انجے گل ہے آج آلے دھاڑے تہاڈے دین نو تہاڈے واسطے میں اللہ نے کامل تے مکمل کر دیتا ہے۔ اج تو بعد نہ کوئی اس دین دے وچ زیادتی کر سکتا ہے نہ کوئی اس دین دے وچ کمی کر سکتا ہے۔ جڑا بندہ دین دے وچ زیادتی کرے گا وہ بدعتی کہلائے گا۔ جی ٹھیک غلط ہے